اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدون کتاب حج درس نمبر 257 میں مستحب حج افراد کو اختیاری صورت میں عمرہ تمتع میں تبدیل کرنے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ مشہور و معروف تاریخی اور نہایتی تحقیقی بحث ہے کہ مستحب حج افراد کو عمرہ تمتع میں اختیاری صورت میں تبدیل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ مذکورہ بحث کا تاریخی پاس منظر اور اصطلاحی نام بھی ذکر کریں گے۔ مذکورہ حکم کی شرائط اور قیود کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ شہید ثانی کی تحلیل اور تجزیہ، متعلقہ مسائل اور فروعات اور متعلقہ روایات اور احادیث بھی بیان ہوئی۔ شہید اول نے اقسام حج کی شرائط وغیرہ بیان کرنے کے بعد کچھ مسائل کو ذکر کیا ہے، اور ان مسائل میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو انسان حج افراد کا احرام باندھتا ہے تو وہ اسے عمرہ تمتع میں اختیاری صورت میں تبدیل کر سکتا ہے۔ ایک شخص نے مستحبی حج افراد کا احرام باندھا، مکہ میں داخل ہوا تو اسے اختیاری صورت میں عمرہ تمتع میں تبدیل کر سکتا ہے۔ پس مکہ میں طواف، سعی اور تقصیر کرے گا اور اس کو عمرہ تمتع قرار دے کر مکمل کرے گا۔ لیکن اس تبدیلی کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ طواف اور سعی کے بعد تلبیہ نہ کہے، چونکہ تلبیہ ایک ذکر ہوتا ہے جس کے ذریعے سابقہ احرام کی تاکید کی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے اس شرط کے لیے دو دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ جب وہ طواف اور سعی انجام دیتا ہے، احرام اتارنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہوتی ہیں انسان کے احرام کو خاتمے کے قریب کرتی ہیں، اگرچہ بطور کامل احرام سے خارج نہیں ہوتا، چونکہ تقصیر کا عمل رہتا ہے جس کے ذریعے وہ مکمل خارج ہوتا ہے۔ اگر وہ شخص تلبیہ کہے گا تو دوبارہ اپنے احرام کو پختہ کر دے گا، اور تلبیہ احرام کو باندھنے کے لیے ہوتا ہے۔ طواف اور سعی کے ساتھ جو وہ احرام سے نکلنا چاہتا ہے تو تلبیہ ان کے منافی ہے اور تضاد رکھتا ہے۔ دوسری دلیل یہ کہ فرض یہ ہے کہ اس نے عمرہ تمتع کی طرف نیت کو تبدیل کیا ہے۔ عمرہ تمتع مکہ میں داخل ہونے کے بعد پھر اس میں تلبیہ نہیں ہوتا۔ پس ان دو دلیلوں کی وجہ سے اسے طواف اور سعی کے بعد تلبیہ نہیں کہنا چاہیے۔ پس اگر اس نے عمرہ تمتع کی نیت کرنے کے بعد تلبیہ کہا تو وہ بھی باطل ہو جائے گا اور وہ اپنی پہلی حج افراد پر باقی رہے گا۔ اس کے لیے دو دلیلیں دی جاتی ہیں۔ ایک تو اسحاق بن عمار صاباتی کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، اور دوسرا یہ ہے کہ عمرے کی طرف تبدیلی کے صحیح ہونے میں شرط ہے کہ وہ تلبیہ نہ کہے۔ پس جب اس نے تلبیہ کہا تو اس نے شرط پر عمل نہیں کیا، اور اذا فاقد الشرط فاقد المشروط، تو وہ تبدیلی والا جو ہے طریقہ وہ بھی باطل ہو جائے گا۔ اگر کوئی کہے یہ جو حج کرنے والا ہے اس نے طواف اور سعی کر لی ہے، پس یہ کیسے اس کا حج افراد شمار ہوگا؟ حالانکہ حج افراد میں احرام کے بعد اسے عرفات جانا چاہیے اور اپنے اعمال اور وقوفات کو انجام دینے کے بعد میں واپس آ کر طواف اور سعی کرنی چاہیے۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ اشکال وارد نہیں ہوتا، کیونکہ دوسرے مسئلے میں بیان کیا جائے گا کہ جو شخص حج افراد یا قران انجام دیتا ہے اگر احرام کے بعد عرفات جانے سے پہلے مکہ جائے تو جائز ہے کہ طواف اور سعی کو حج میں مقدم کرے وقوف عرفات پر۔ تو بہرحال یہ تو پھر حج افراد میں ضرر نہیں رکھے گا، اور جو اس نے طواف اور سعی عمرہ کے عنوان سے انجام دیا ہے وہ حج افراد کے لیے شمار ہو جائے گا، کیونکہ اس نے تبدیلی کی جو نیت کی تھی اس کی شرائط کا لحاظ نہیں کیا۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا مسائل الاولی یجوز لمن حج ندبا مفردا العدول الى عمرۃ التمتع اختیارا۔ چند مسائل کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص
مستحبی حاج افراد کرنا چاہتا ہے اس کے لیے جائز ہے اختیاری صورت میں عمرہ تمتع کی طرف تبدیل کرے نیت کو۔ وَهَذِهِ هِيَ الْمُتْعَةُ الَّتِي أَنْكَرَهَا الثَّانِي، اس متع حج کا انکار کرتے تھے دوم۔ تو بہرحال تاریخ میں حج تمتع کے بارے میں جو یہ فرد ہے یعنی مستحب حج افراد کر رہا تھا اور اس کو عمرہ تمتع میں بدلے، تو اس کے بارے میں تاریخی طور پر اختلاف نظر پایا جاتا ہے مختلف مکاتب فکر میں۔ تو وہ پہلے انکار کرتے تھے، پھر بعد میں اس کو حرام ہی قرار دے دیا۔ روایات متواتر اور بہت زیادہ ہے، فریقین نے اس پر بہت زیادہ کتابیں بھی لکھی ہیں کہ ان کی طرف سے متعۃ النساء اور متعۃ الحج کو حرام قرار دیا گیا، جیسا کہ ان کی طرف سے ہے متعتان کانتا فی عہد رسول اللہ حلالین وانا احرمہما واعاقب علیہما متعۃ النساء و متعۃ الحج۔ دو متعہ زمانے پیغمبر میں حلال تھے تو میں ان کو حرام کرتا ہوں، اور جو ان کو انجام دے گا تو میں ان کو سزا دوں گا۔ متع نساء اور متع حج۔ تو قابل غور یہ ہے کہ حج تمتع کبھی ابتدائی طور پر واجب ہوتی ہے، مثلا اس کا وظیفہ یہی ہے کہ عمرہ تمتع کرے گا، پھر درمیان میں احرام کو اتارے گا مکہ میں، اور مناسک عمرہ جب انجام دے کے مکمل ہو جائیں گے تو پھر احرام سے نکل جائے گا اور دوبارہ حج کے لیے احرام باندھے گا مکہ سے۔ اور کبھی تمتع اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے حج افراد مستحبی طور پر شروع کرتا ہے اور درمیان میں اس کو عمرہ تمتع میں تبدیل کرتا ہے۔ تو علماء میں اختلاف یہی ہے کہ کون سی قسم میں انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ آیا وہ بطور مطلق حج تمتع کے منکر تھے، یعنی حج تمتع ابتدائی اور اس طرح حج افراد کو تمتع میں بدلنے دونوں کے منکر تھے، یا یہ کہ فقط اسی دوسری قسم کے انکار کرتے تھے؟ تو بعض فقہا اور محدثین جیسے علامہ مجلسی اول اپنی روضۃ المتقین جلد نمبر 4 صفحہ 314 میں، اور جناب علامہ محمد باقر مجلسی اپنی کتاب مرآت العقول جلد 17 صفحہ 113 اور اپنی کتاب حق الیقین میں فرماتے ہیں کہ وہ تو بطور مطلق حج تمتع کو حرام قرار دیتے تھے، چاہے حج تمتع ابتدائی ہو جو 16 فرسخ سے دور رہنے والے ہیں ان کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، جبکہ فقہا کی ایک جماعت اپنی تحقیقات فقہی میں کہتے ہیں کہ فقط وہ حج افراد مستحبی کو تمتع میں بدلنے کو حرام قرار دیتے تھے، اصل حج تمتع کے انکاری نہیں ہے۔ اور شہید ثانی کا بھی یہی تحقیق اور نظریہ ہے، اور بعض شرح الامہ کے حاشیہ نگاروں نے کہا ہے کہ ابتدا میں وہ فقط حج افراد مستحبی کو عمرہ تمتع میں بدلنے کے منکر تھے، اور بعد میں بطور مطلق تمام حج تمتع کے کو حرام قرار دیا۔ اور تفسیر تبیان جلد دوم صفحہ 159 میں اس میں اول کو بیان کیا اور لکھا ہے کہ قال البلخی ان هذا ضرب کرہہ ونہا عنہ، یعنی بلخی کا ماننا یہ ہے کہ اس قسم کے وہ انکاری تھے اور اس کو ناپسند کرتے تھے۔ اور دوسری قسم کے بارے میں فرمایا وَكَذَلِكَ يَقُولُونَ إِنَّهُ أَنْكَرَ هَذِهِ الْمُتْعَةَ، اس کا بھی انہوں نے انکار کیا ہے۔ بہرحال ان کے کلام کے اطلاق سے سمجھا جاتا ہے کہ وہ ہر قسم کی تمتع کے انکاری تھے، اور روایات کثیرہ جو کنز العمال میں بھی ہے اس مطلب کو سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کی تفصیل صحیح حلبی جلیل القدر سے کا راوی ہے، وہ پہلے ہم نے بیان کی ہے، اس میں گزر چکی ہے، جس میں حج کی اقسام بیان ہوئی اور نبی اکرم نے اپنے اصحاب کو حکم دیا جب وہ مکہ میں داخل ہوئے احرام کی حالت میں کہ وہ احرام اتار دیں اور اسے عمرہ قرار دیں، اور خود نبی اکرم نے احرام نہیں اتارا چونکہ ان کے ساتھ قربانی کے جانور موجود تھے۔ وسائل و شیعہ باب دوم ابواب اقسام الحج حدیث 14 میں تفصیل موجود ہے۔ لیکن لا یلبی بعد طوافہ وسعیہ لانہما محلان من العمرۃ فی الجملہ والتلبیۃ عاقدۃ للاحرام فیتنافیان، حج افراد استحبابی کرنے والے کو عمرہ تمتع کی طرف تبدیلی کی اجازت ہے، لیکن لا یلبی بعد طوافہ وسعیہ، اگر وہ حج افراد کو عمرہ تمتع سے بدلتا ہے
تو طواف اور سعی بین صفا و مروہ کے بعد تلبیہ نہ کہے، لأنہما محلان من العمرۃ فی الجملہ، چونکہ طواف اور سعی یہ دونوں عمرے سے نکالنے کے لیے ہیں۔ محل، احل یحل یعنی احرام سے خارج کرنے کے لیے ہیں، فی الجملہ یعنی کہ بعد میں تفسیر کے ساتھ وہ مکمل طور پر احرام سے نکل جاتا ہے۔ والتلبیۃ عاقدۃ للاحرام، لیکن اگر انسان طواف اور سعی کے بعد تلبیہ کہے، لبیک اللہم لبیک کہے، تو یہ احرام کو پختہ کرنے والا ہوتا ہے۔ فیتنافیان، تو یہ دونوں میں تعارض اور تنافی پائی جاتی ہے۔ ایک طرف سے وہ نیت تبدیل کر چکا ہے حج افراد سے عمرہ تمتع کی طرف، تو پھر وہ احرام سے نکلنے والا ہے، طواف اور سعی کے بعد جب تقصیر کرے گا تو اس کا احرام ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر تلبیہ کہتا ہے ان کے بعد، تو پھر اس کا معنی یہ کہ وہ اپنے احرام کو پختہ کرنا چاہتا ہے، تو دونوں میں تنافی ہے۔ وَلِأَنَّ عُمْرَةَ التَّمَتُّعِ لَا تَلْبِيَةَ فِيهَا بَعْدَ دُخُولِ مَكَّةَ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ طواف اور سعی کے بعد تلبیہ نہ کہے، چونکہ عمرہ تمتع میں مکہ میں داخل ہونے کے بعد کوئی تلبیہ نہیں ہوتا۔ تو اگر یہ تلبیہ کہتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اپنی حج افراد کو جاری رکھنا چاہتا ہے۔ فَلَوْ لَبَّى بَعْدَهُمَا، اگر وہ طواف اور سعی کے بعد تلبیہ کہے، بَطَلَتْ مُتْعَتُهُ الَّتِي نَقَلَ إِلَيْهَا، تو اس کا وہ عمرہ تمتع کی نیت باطل ہو جائے گی جس کی طرف اس نے حج افراد استحبابی کو چھوڑ کر تبدیلی کی تھی۔ وَبَقِيَ عَلَى حَجِّهِ السَّابِقِ، اور وہ اپنی حج افراد پر باقی رہے گا۔ لروایت اسحاق بن عمار عن الصادق علیہ السلام، چونکہ امام صادق آل محمد سے اسحاق بن عمار صحاباتی جلیل القدر سے راوی نے روایت کی ہے کہ اگر وہ حج افراد کو چھوڑ کر عمرہ تمتع کی طرف تبدیل کرتا ہے اور طواف اور سعی کے بعد تلبیہ کہتا ہے، تو پھر وہ اس کا عمرہ تمتع باطل ہو جائے گا اور وہ اپنی حج سابق حج افراد استحبابی پر باقی رہے گا۔ وَلِأَنَّ الْعُدُولَ كَانَ مَشْرُوطًا بِعَدَمِ التَّلْبِيَةِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ الطَّوَافَ وَالسَّعْيَ لِجَوَازِ تَقْدِيمِهِمَا لِمُفْرِدٍ عَلَى الْوُقُوفِ، وَالْحُكْمُ بِذَلِكَ هُوَ الْمَشْهُورُ وَإِنْ كَانَ مُسْتَنَدُهُ لَا يَخْلُو مِنْ شَيْءٍ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اس نے تلبیہ کہا ان کے بعد، تو پھر اس کا وہ عمرہ تمتع باطل ہو گیا اور حج افراد کی طرف چلا گیا۔ کیوں؟ لأن العدول كان مشروطا بعدم التلبیة، چونکہ وہ حج افراد سے عمرہ تمتع کی طرف تب بدل سکتا تھا جب وہ تلبیہ نہ کہتا، یعنی اس تبدیلی میں شرط ہے کہ وہ تلبیہ نہ کہے طواف اور سعی کے بعد، تو یہ تبدیلی مشروط تھی بعدم تلبیت، تلبیہ نہ کہنے کے ساتھ۔ جب اس نے اس شرط کو لحاظ نہیں کیا تو ایک قانون ہے اذا فقد الشرط فقد المشروط، تو یہ تبدیلی بھی نہیں رہے گی اور وہ واپس اپنی حج افراد پر آ جائے گا۔ تو یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ حج افراد میں تو ابھی طواف اور سعی کی نوبت نہیں آئی، پہلے وہ جائے گا وقوف عرفات و مشر وغیرہ اور مینا سے ہوتا ہوا واپس مکہ آئے گا، پھر وہ طواف اور سعی کرے گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ابھی جناب علی اس نے طواف اور سعی کر لی ہے، ابھی یہ وقوف کے لیے گیا ہی نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں ولا ینافی ذالک الطواف والسعی، یعنی اس کا واپس حج افراد کی طرف چلا جانا اس کے طواف اور سعی کے منافی نہیں ہے، لجواز تقدیمہما لمفرد علی الوقوف، چونکہ طواف اور سعی کو حج افراد کرنے والے کے لیے جائز ہوتا ہے کہ وہ ان کو مقدم کرے وقوف عرفہ اور مشعر پر۔ والحکم بذالک هو المشہور، اور حکم اس کے بارے میں مشہور فقہاء شیعہ قائل ہیں وَإِنْ كَانَ مُسْتَنَدُهُ لَا يَخْلُو مِنْ شَيْءٍ، اگرچہ کہ شہید ثانی فرماتے ہیں اس کی جو دلیل ہے اس میں اشکال پایا جاتا ہے، اس میں مزید تحقیق کی گنجائش موجود ہے۔ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ مسئلہ نہایت تاریخی اور مشہور تحقیقات کا حامل ہے، جس میں فریقین کے علماء نے تحقیقات لکھی ہیں،
تو بہرحال شیعہ علماء اور فقہاء میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حج افراد کرنے والا جو مستحبی حج افراد کر رہا ہے تو مکہ میں داخل ہو تو وہ عمرہ تمتع کی طرف نیت تبدیل کر سکتا ہے۔ روایات متضافرہ و مستفیضہ یعنی کثیرہ بلکہ متواترہ موجود ہے اس مطلب کے لیے، جیسا کہ صاحب جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام علامہ محمد حسن نجفی کا بیان ہے۔ روایات میں صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے کا راوی ہے، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، ان رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مکہ وطاف بالبیت وسعى بین الصفا والمروہ قال فلیحل ولیجعلها متعة الا ان يكون قد ساق الحدي فلا يستطيع ان يحل حتى يبلغ الحدي محلا۔ اس شخص کے بارے میں جس نے حج افراد کے لیے تلبیہ کہا، پھر مکہ آیا، طواف خانہ کعبہ کا اور سعی صفا اور مروہ میں انجام دی، تو فرمایا امام نے وہ احرام اتار سکتا ہے اور اسے عمرہ تمتع قرار دے سکتا ہے، مگر یہ کہ اس نے ساتھ قربانی لائی ہو تو پھر وہ احرام نہیں اتار سکتا حتیٰ کہ قربانی اپنے مقام تک پہنچ جائے۔ وسائل و شیعہ باب 22 ابواب الاحرام میں حدیث پنجم ہے، اور صحیح حلبی جو تفصیلی اور طولانی حدیث ہے، نبی اکرم کے دور میں وہ جو طولانی واقعہ ہے وہ اس میں ذکر ہوا ہے، پہلے اس کو بیان کیا جا چکا ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے ان کا رہا، یعنی اس وقت نبی اکرم کے زمانے میں اس کے بارے میں تعجب فرمایا، تو نصوص اس پر دلالت کرتی ہیں۔ علامہ شیخ محمد بن حسن قرآنلی نے ابواب اقسام الحج میں دوسرے باب میں ان روایات کو جمع کیا ہے، مگر بعد میں انہوں نے تمتع کو بطور مطلق یعنی حرام قرار دیا، عمرہ تمتع کو، جیسا کہ کتب تاریخ اس کے لیے شاہد ہیں۔ اور نبی اکرم کے زمانے میں جو انہوں نے اس کو تعجب فرمایا تھا کہ لوگ کیسے حج کے دنوں میں یعنی غسل جنابت کر کے سروں سے قطرے ٹپکا رہے ہوں گے، حالانکہ وہ تو حج کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو عمرہ تمتع کے لیے بھی جاری ہوتا ہے جب ابتدا میں اس کا وظیفہ عمرہ تمتع ہو، لیکن اسے طواف اور سعی کے بعد جب وہ نیت تبدیل کرے گا عمرہ تمتع کی طرف تو پھر تلبیہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ مفرد اور قارن یعنی حاج افراد و قران کرنے والے کے لیے جائز ہوتا ہے کہ وہ وقوف عرفہ سے پہلے طواف اور سعی انجام دے، لیکن تمتع کرنے والے کے لیے نہیں ہوتا، ایسا جائز نہیں ہوتا۔ تو اس مسئلے میں جو اصل ہے، اساس ہے، وہ ہے موثق ہے اسحاق بن عمار صاباتی جلیل القدر سے کا راوی ہے، اگرچہ کہ وہ فتحی المذہب تھے، اور ابو بصیر سے انہوں نے روایت کی ہے جو کہ مشہور ثقہ اور جلیل القدر راوی ہیں۔ قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام رجل یفرد الحج فیطوف بالبیت ویسعى بین الصفا والمروہ ثم یبدو له ان یجعلها عمرة فقال ان كان لبى بعدما سعى قبل ان يقصر فلا متعة له۔ ایک شخص جو حج مفرد کر رہا ہے اور طواف اور سعی بین صفا والمروہ کر لیتا ہے، پھر وہ اسے عمرہ قرار دینا چاہتا ہے تمتع، فرمایا اگر اس نے سعی کے بعد تلبیہ کہا ہو اور تقصیر کرنے سے پہلے تلبیہ کہا ہو تو پھر وہ عمرہ تمتع میں نہیں بدل سکتا۔ وسائل شیعہ باب پنجم ابواب اقسام حج حدیث نہم ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اس حکم اور اس کا جو فتویٰ ہے وہ شیعہ فقہاء میں مشہور ہے، یعنی اگر وہ تلبیہ کہے تو پھر وہ واپس حج افراد کی طرف چلا جائے گا، لیکن اس کی جو دلیل ہے اس کے بارے میں تحقیق مزید ہو سکتی ہے، چونکہ شہید ثانی اسحاق بن عمار کو فتحی المذہب ہونے کی وجہ سے اور ابو بصیر کو ثقہ اور غیر ثقہ کے درمیان مشترک ہونے کی وجہ سے قابل اشکال سمجھتے ہیں۔ مشترک راوی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس نام کے ایک ہی دور میں 5-10 راوی موجود ہیں، اگرچہ اس کے اطلاق کا انصراف ثقہ اور جلیل القدر کی طرف ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس میں مزید تحقیق ہو سکتی ہے۔ بعض روایات مذمت کی رجال ابو عمر کشی میں ابو بصیر کے بارے میں ہیں، تو علماء محققین نے ان کا جواب یہ دیا ہے کہ اول تو اس کی سند درست نہیں ہے، ثانیاً ابو بصیر مشترک ہے، تو جس کی مذمت ہوئی ہے وہ ضعیف اور غیر معتمد ہے، اور جس کی روایت کو مانا جاتا ہے وہ ثقہ اور قابل اعتماد اور جلیل القدر ہے۔ اور جو تحقیقات
تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو تحقیق پیش کرتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو بین المسالک تحقیقات لکھی گئی ہے، ابقات الانوار ہو گئی، احقاق الحق ہو گئی، الغدیر فی الکتاب والسنت والادب، علامہ شیخ عبد الحسین احمد الامینی نجفی 1390 میں فوت ہوئے، تو ان کی جلد نمبر 6 میں نہایت طول اور تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے، اور اردو زبان میں بھی اس پر کافی علماء نے تحقیقات پیش کی ہیں، اور یہ جو الغدیر کتاب ہے اس کا ترجمہ بھی اردو زبان میں ہو چکا ہے، اور اس کی تلخیص عربی میں محمد حسین شفیعی شاہرودی نے شائع کی ہے، اور اس میں صفحہ 570 سے لے کر بعد میں کافی صفحات میں تحقیقات پیش کی گئی ہے، اور اس تلخیص کا بھی ترجمہ اردو موجود ہے۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ ان کے فرزند سے نقل ہوا ہے کہ کسی شامی نے ان سے عمرہ تمتع کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے کہا حسن جلیل، انہوں نے کہا کہ آپ کے والد تو اس سے منع فرماتے تھے، تو انہوں نے کہا تم عجیب شخص ہو کہ جب نبی اکرم نے اس کو انجام دیا ہے اور اس کا حکم دیا ہے، تو آیا میں اپنے والد کی بات پر عمل کروں یا نبی اکرم کی بات کو مانوں؟ تو یہ تفسیر قرطبی جلد 2 صفحہ 365 میں، یا دوسری طبع میں جلد 2 صفحہ 258 میں موجود ہے۔